62(1)F کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. جو ریمارکس آئے خاصے مزے کے تھے اور آج جنرل ضیاء کا بھی ذکر آیا اور ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, سب سے بڑے قاضی ہیں, نام بھی آپ کا قاضی فائز عیسیٰ ہے. تو جو آج انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ مارنگ بلوچ کو بھی بلائیں بلکہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی طلب کریں. آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, پرائم منسٹر کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, چیئرمین سینیٹ بھی بلوچستان سے ہیں. آپ کے صوبے سے لوگ, آپ کے علاقے سے لوگ یہاں پہ انصاف مانگنے آئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے آج پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ اڑا دیا. پاکستان تحریک انصاف کو پلاننگ کی, منصوبہ سازی کی اشد ضرورت ہے. اللہ نہیں ملتا تو پلان اے بی سی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 62(1)F کے حوالے سے, اس کی تشریح کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. براہ راست اس کو بھی نشر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ریمارکس آئے وہ خاصے مزے کے تھے اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تھے, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. ذرا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. باقی جو اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست تھی جس میں شعیب شہین صاحب پیش ہوئے, جو لوگوں کی گمشدگیاں اور جو پورے معاملات ہیں اس پر بھی چیف جسٹس نے آج خاصے اچھے ریمارکس دیے ہیں. اور باقی پاکستان تحریک انصاف کا بلہ نہیں ملتا تو پلان اے بی سی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف, کیا اس پلان پہ کامیاب ہو بھی پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. اب سب سے پہلے جی 62(1)F یہ آئین پاکستان کی شک ہے کہ کوئی امیدوار, کوئی پارلیمنٹیرین, وہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل بڑا ضروری ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسی کے تحت نااہلی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین جو پیٹرن ان چیف ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, ان کی بھی جو نااہلی تھی وہ اسی شک کے تحت ہوئی تھی. اب جو ریمارکس آئے ہیں کہ جی اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے, غلط بیانی کر دیتا ہے, اگر کسی ڈاکومنٹ میں فورجری کر دیتا ہے, جس طرح نواز شریف صاحب کے کیسز میں ہوا, تو اسے تو تا حیات آپ نااہل کر دیتے ہیں 62(1)F کے تحت. آن دا ادر ہینڈ اگر کسی نے مرڈر کر دیا ہے, غداری کر دی ہے, کوئی اور سنگین نوعیت کا جرم کر دیا ہے, اس کے لیے سزائیں مطلب وہ 5 سال بعد 2 سال بعد وہ دوبارہ سسٹم میں واپس آ سکتا ہے. اس کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک پاکستانی آئین کے اندر کہہ لیں کہ بعد میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہوئی تھی آئی تھنک ضیاء الحق کے دور میں, اور آج جنرل ضیاء کا بھی ذکر آیا اور اس کو تنقید بھی کی قاضی فائز عیسیٰ نے. اور جو مخدوم علی خان وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی ان کا فیصلہ اور ان کے بارے میں ساری چیزیں ہیں وہ قیامت کی روز ہی ہوں گی. لیکن یہاں پر اس کیس کے اندر جو کارروائی ہوئی وہ تو اپنی جگہ چلیں, اس میں ریلیف ملنا چاہیے, لیکن 2 سے 3 سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو جو نومینیشن پیپر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جمع ہوئے ہیں, اب وہ جو آروز نے جن کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو کیا یہ کیس نظر نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی نااہلی کے حوالے سے فیصلہ ہی نہیں ہوا, لیکن میاں صاحب کے NA-15 ہو, لاہور کا حلقہ ہو, نومینیشن پیپر ان کے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں ان کو باہر کرنے کے لیے, ان کو الیکشن پروسیجر سے باہر کرنے کے لیے کہ اگلے وزیر اعظم نہ بنے, تو یہ بڑا اہم ہے یہ کیس. اور شہباز شریف صاحب جو آج کل خاصے متحرک ہیں, جنگ بھی جا رہے ہیں, شیخوپورہ بھی جا رہے ہیں, کراچی بھی جا رہے ہیں, پارٹی کو ان ایکچوئل لیڈ کر رہے ہیں, اور میاں صاحب صرف جو ہے وہ بورڈ میٹنگ, پارلیمانی بورڈ وہاں تک ہی محدود دکھائی دے رہے ہیں, پبلکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کیس کی بنیاد پر میاں صاحب جو ہیں وہ ناک آؤٹ ہو جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے ریلیف ملے گا, اور ریلیف یہی ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں میاں صاحب کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ ہوئے ہیں, لیکن ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے. دیکھیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے ذریعے شاید میاں صاحب الیکشن سے باہر ہو جائیں. لیکن آج کی جو کارروائی میں ریمارکس سامنے آئے ہیں قانون سازی کے حوالے سے کہ جو پارلیمان ہے, جو پولیٹیشین ہے, منتخب نمائندے ہیں, ان کی جو کی ہوئی قانون سازی ہے وہ سپریم ہے, یا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے کہہ دیا, اور جو عامریت کے دور میں چیزیں ہوئیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہیں چیف صاحب, تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس ٹائم ملک میں کیا صورتحال ہے. بالکل اس سے پہلے جو کیس سنا وہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے کیس تھا, جس میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا نومینیشن پیپر, اس سے پہلے جس طرح ان کی سیاسی جو لائلٹیز ہیں ان کو تبدیل کیا گیا, اس پر جب بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ سیاسی کیس ہے, آپ نے ایک مخصوص پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بیچ میں ایڈ کیا ہے, آپ نے دیگر جو لوگ ہیں ان کو ایڈ نہیں کیا. اور اگر صحافی عمران ریاض خان کا تذکرہ کیا ہے تو آپ نے مطیع اللہ جان کو بیچ میں کیوں نہیں شامل کیا, آپ نے اسد طور پر وہ بھی عدالت میں موجود تھے, ان کے بارے میں بیچ میں شامل کیوں نہیں کیا, ان پہ بڑا تشدد ہوا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی باعث ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے لیے ہیں. چلیں جو پہلے ہوا آپ نے چیف صاحب اس کے بارے میں بات کی, بہت اچھا کیا, آپ نے مطیع صاحب کا بھی نام لیا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اسد طور کے ساتھ زیادتی ہوئی.
یا دیگر جو لوگ ہیں اس ٹائم کے پولیٹیشین، ایون رانا ثناء اللہ کے جو کیسز تھے، ایون نہال ہاشمی کو جس طرح اٹھایا گیا، یہ ساری کی ساری زیادتیاں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. آج آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، پاسٹ میں گزر گئی. لیکن جو کرنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، جس ٹائم آپ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں، نام بھی آپ کا قاضی فائز عیسیٰ ہے، تو جو آج انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کی جا رہی ہیں، لوگوں کو زبردستی جو ہے کافی معاملات میں الجھایا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ پریویس تو باتیں آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کیا کوئی آنے والا اگلا چیف جسٹس اس کا نوٹس لے گا؟ جس طرح ہم پہلے بھی ایک بار کہہ چکے ہیں کہ 2070 میں کوئی چیف جسٹس آئے گا اور کہے گا اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ تھے اور اس ٹائم یہ چیزیں نہیں ہو پائیں، تو آج ہم ان لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. تو ابھی آپ انصاف دیں. لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں سیاسی جماعتیں، احتجاج کر رہی ہیں، بارہ اس کے اوپر چیخو پکار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ سوچیں، کیونکہ آپ کے بارے میں تھا کہ بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں اور آپ کی بہت سے معاملات پہ جس طرح کے رائے تھی، آپ جس طرح کے ریمارکس پہلے دیتے رہے ہیں. آپ تو سڑک کنارے چلتے ہوئے گورنر کا پروٹوکول پارلیمنٹ کے اندر جا رہا تھا تو اس پہ آپ نے نوٹس لے لیا تھا، سرزنش کی تھی، معافیا تلافیاں کرنی پڑ گئی تھی لوگوں کو. اس ٹائم آپ جج تھے، آپ واک کرتے جس طرح آتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں، آپ کی ایک روٹین ہے، بڑی اچھی چیز تھی. تو کیا اس میں نوٹس لے سکتے ہیں آپ؟ لیکن ملک میں روزانہ ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح جمشید دستی صاحب، ایک پارلیمنٹیرین، 4 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے ایک شخص کے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہا، یا ان کی بھی آہو پکار، ان کے بھی جڑے ہوئے ہاتھ، رونا کپ کپی اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تو پھر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر آپ کو جس طرح کے الزامات انہوں نے اپنی مسز اور بچوں کو لے کر لگائے، پارلیمنٹیرین ہیں، نچلے طبقے سے اوپر آئے ہیں، غریب لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر ان کے بارے میں اگر آپ نہیں سوچ رہے، اور یہ اسی عدالتوں میں آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، 2 بوتل ووڈکا آتی تھی تو اس کے اوپر نوٹس لے لیا جاتا تھا اور از خود نوٹس لیا جاتا تھا. چلیں اس کے اوپر کم از کم آپ کو دیکھنا چاہیے. اور جس طرح اعتزاز احسن صاحب کی درخواست ہے، اس میں عثمان ڈار کی فیملی ہو، پرویز الہی فیملی ہو، آفس کے باہر جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، جس طرح چیزیں چھینی گئی، یہ تو ساری کے سارے اب تو ویڈیوز موجود ہیں. اس کے اندر آپ کو کسی نے بتانا نہیں کہ آپ کے کان میں کسی نے پھونک نہیں مارنی. آپ کے بھی ہاتھ میں یہ موبائل ہوتا ہوگا، آپ بھی شاید سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، لیکن جس طرح کے آپ کے ریمارکس آتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی کریں، کیونکہ اس کا حساب بھی پھر آپ نے دینا ہے. باقی آگے جناب جو آپ نے بات کی مسنگ پرسن کے حوالے سے، آمنہ جنجوا صاحبہ، بڑی ان کی سٹرگل ہے مسنگ پرسن کو لے کے، طویل عرصے سے ان کے اپنے ہسبینڈ کا جو واقعہ اس کے بعد سے وہ شروع ہوئی ہیں. آپ ان کو بلا رہے ہیں، مہارنگ بلوچ کو بھی بلائیں، بلکہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی طلب کریں، جنہوں نے کل بڑے ہارڈ قسم کے ریمارکس دیے ہیں. ٹھیک ہے بلوچستان میں ٹیررزم ہو رہی ہے، بلا شبہ اس پہ پوری قوم متفق ہے، وہاں پہ لوگوں کو، سویلین لوگوں کو، آرم فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے وہاں جو مقامی ہے ڈیفینیٹلی یوز ہو رہے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی انڈیا وہاں ٹیررزم کروا رہا ہے یا اسرائیل وہاں پہ اگر کچھ کر رہا ہے تو وہیں سے کوئی لوگ بھی وہیں سے آتے ہوں گے، وہ فائنینشیل سپورٹ ہوگی، ویپن آ جاتے ہوں گے، لیکن جو ایگزیکیوٹر ہیں، جو وہاں پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، وہ وہیں کے مقامی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چلیں جو لوگ یہاں پہ احتجاج کے نام پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اس طرح نہیں ہوگی. ان کو آ کے اب وہ پروف دکھائیں نا، ان کے سامنے فائلیں رکھیں، ان کو حقائق دکھائیں، لیکن ماورائے عدالت قتل تو نہ کریں جس طرح مہارنگ صاحبہ کا احتجاج ہے یا جس طرح وہ آ کے بیٹھی ہیں. ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی سنیں. آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، پرائم منسٹر کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینیٹ بھی بلوچستان سے ہیں. آپ ارباب اختیار ہیں اس ٹائم، اور آپ کے صوبے سے لوگ، آپ کے علاقے سے لوگ یہاں پہ انصاف مانگنے آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملیز کے لوگ کسی نہ کسی طرح ٹیررزم میں انوالو ہو، خواتین ہیں، گھر والے ہیں، ان کو اس طرح معلوم نہیں ہو. بہت سے لوگ اس طرح ہائڈ رہ کے کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان کو دلاسا تو دیں. یہ آپ کی ہی ماں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اگر ان کو نہیں پتہ، اگر وہ اس طرح شعور کے اس درجے پہ نہیں ہیں، تو یہ شعور دینا، سمجھانا، یہ بھی آپ کا ہی فرض ہے. کیونکہ وہ اپنے صرف ایک بھائی ان کے ہوں گے، چلیں جی وہ ٹھیک تھے، غلط تھے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ بھی بلوچستان سے ہیں، وہ آپ کی بھی ماں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہیں، تو آپ کا بھی رائٹ ہے، ان پر بھی آپ کا حق ہے، ان کا بھی آپ پر حق ہے. تو ذرا بیٹھ کے ذرا ان کے ذرا جا کے دلاسا دیں. بلکہ آپ جب آتے ہیں اپنی رہائش گاہ سے سپریم کورٹ پاکستان، بالکل پاس ہی پریس کلب کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو خود طلب کر لیں آپ سپریم کورٹ پاکستان میں، تاکہ ان کو انصاف ملے. پاکستان تحریک انصاف، پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے. سپریم کورٹ نے آج جس طرح پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ اڑا دیا، یہ حلقہ تھا جناب
PK-91 و RO کا مسئلہ تھا. اوکے, ابھی بلے کے نشان کے حوالے سے وہاں پہ سماعت ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کوشش ہے کہ چلیں جو فیصلہ سسپینڈ کیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا پشاور ہائی کورٹ میں, سٹیٹس کو برقرار رہے تاکہ الیکشن میں چلے جائیں, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا. اب اس پہ سماعت کل بھی دوبارہ ہوگی. برسٹر غور صاحب بتا رہے ہیں پلان اے ہے, بی ہے, سی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پلان اے بی سی ایک طویل عرصے سے ہیں, لیکن اممیچور پلان تھے, اممیچور ڈیسیجن لیے پاکستان تحریک انصاف نے, جس کی وجہ سے آج اس نہج پہ کھڑی ہے. اب کہہ رہے ہیں جی انڈر 19 ٹیم بھی اتارنا پڑی تو میدان میں اتاریں گے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. بالکل ایسی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس طرح کے الیکشن کا پروسیجر کا حصہ بنتے ہیں جہاں آپ کو ٹربیونل سے بھی انصاف نہیں ملتا, جہاں آپ کو سپریم کورٹ پاکستان بھی انصاف نہیں دے رہی, آپ کو عدالتیں, الیکشن کمیشن کوئی انصاف نہیں دے رہا, بلکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے, تو پھر آپ اس الیکشن میں کیوں ہیں؟ پھر تو آپ اس الیکشن کے اوپر سند لگا رہے ہیں, سٹیمپ کر رہے ہیں اس کو کہ یہ الیکشن ٹھیک تھے, آپ بھی اس کا پرویج آپ کے ہاتھوں باندھ کے آپ کو پھینکا گیا ہے, لیکن گراؤنڈ میں تو آپ موجود ہیں. تو اس کے اوپر نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پلاننگ کی, منصوبہ سازی کی اشد ضرورت ہے. مختلف لوگ ہیں, مختلف بیانات ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں, ہر کوئی زیادہ سے زیادہ میڈیا ہائپ کے چکر میں ہے. جس طرح کل شعیب شاہین صاحب سپریم کورٹ پاکستان ان کا انتظار کرتی رہی, عدالت بریک کے بعد لگ گئی, جو شعیب شاہین باہر میڈیا ٹاک میں مصروف ہے, ان کو یاد نہیں رہا کہ میں نے اندر عدالت میں جانا ہے, عدالت ہی اٹھ کے چلی گئی. یہ نان سیریسنس ہے, یہ غیر سنجیدگی ہے, صرف ہر کوئی لیڈر بننے کے چکر میں اس میں پاکستان تحریک انصاف میں, اور کسی کو بھی پارٹی اور اس طرح کے معاملات کی کوئی فکر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.